ہمارے اس زمانہ میں خصوصاً ایشین ممالک میں پاکستان، ہندوستان، اسی طرح بنگلہ دیش اور بھی کچھ ممالک ہیں، لوگوں نے خود سے ہی متعین کر رکھا ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمایا، سلیکٹ نہیں کیا، جس رات کو نہیں آپ نے متعین کیا، ہمیں کیا حق بنتا ہے بعد کے لوگوں کو اس کو متعین کر دیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، مجھے بتایا گیا کہ اس میں شب قدر نہیں، پھر میں نے دوسرے عشرہ کا اعتکاف کیا، مجھے پھر فرشتوں نے بتایا کہ اس میں بھی نہیں ہے، میں نے تیسرے عشرہ کا اعتکاف کیا تو بتایا گیا کہ اس میں شب قدر ہوگی، اور پھر مجھ پر مزید واضح کر دیا گیا کہ وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ پھر وہ ایک رات بھی مجھے بتائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی۔ اب مجھے اتنا صرف ضرور یاد ہے، اور میں آپ پر واضح کر دیتا ہوں کہ پورے رمضان کی 30 راتوں میں سے صرف 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اب ہم امت کا حق بنتا ہے کہ ان پانچوں راتوں میں عبادت کرے۔ جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا، وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے اسے شب قدر مل گئی، اور اسے بھی گارنٹی دی جا سکتی ہے اسے شب قدر مل گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعین کر کے واضح نہیں فرمائی، ہم اس کو متعین نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تھی کہ میرا بندہ ایک رات کا اجر حاصل کرنے کے لیے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اجر ہے، 5 راتوں میں محنت کرے گا، تو اس رات کو اس کو اجر دے دیں گے جو رات ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیکن 4 راتیں مزید محنت کرنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے میرے بندے کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں عبادت کریں، صرف 27ویں کو متعین کر کے عبادت اس میں نہ کریں، باقیوں کو خالی چھوڑ کر ان کا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔